نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، سورہ رعد کی یہ آیت اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور توڑ دیتے ہیں اس رشتے کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر عہد اور معاہدے کی پاسداری کا حکم فرمایا ہے، اور 3 جگہ پر قرآن کریم میں معاہدے کو توڑنے والوں پر لعنت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک تو یہی جگہ ہے جس میں اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، اور دوسرے سورہ محمد میں ہے کہ وہاں پر بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو رشتے کو توڑتے ہیں، معاہدے کو توڑتے ہیں، ان کے لیے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نقض عہد، معاہدے کو توڑنے والے لوگوں کے بارے میں مختلف مقامات پر لعنت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے عہد اور معاہدے کو توڑنا وہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ معاہدے کی پاسداری ہو، معاہدے کا عہد و پیمان کا خیال رکھا جائے، ان کو توڑا نہ جائے۔ معاہدہ چاہے کسی کافر سے بھی ہو، اس کو بھی پورا کرنے کی آدمی کوشش کرے۔ دوسری چیز رشتہ، وہ جس سے بھی ہو اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ رشتے کو توڑنا وہ مسلمان کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے جس کے اندر انسانیت موجود ہے، اس کے لیے رشتے کا توڑنا ہرگز روا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز امانت ہے۔ امانت جس شخص کے پاس رکھوا دی جائے، اس امانت کی پاسداری کی جائے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ معاہدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑنا وہ لعنت کا سبب ہے۔ اور جتنے بھی انسانوں کے مابین آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، وہ معاہدے ان کا پورا کرنا اصل میں حکم ربانی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ معاہدہ ہے۔ میاں بیوی کی ریلیشن شپ ہے اور آپس کا جو تعلق ہے، تو ظاہر ہے جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ خطبہ نکاح جو اس عقد سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنا مسنون ہے، اور اللہ کے نام کی بنیاد پر ایک حرام رشتہ، ایک حرام چیز ہے، وہ حلال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے کہا اگر میاں بیوی آپس کے اس رشتے کو توڑتے ہیں، اپنے اس تعلق کو ختم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی رشتے کا قطع کرنا، رشتے کا ختم کرنا، 2 خاندانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ بعض اوقات میاں اپنے مقام پر بڑا نیک پرہیزگار ہے اور عورت اپنے مقام پر بڑی متقیہ اور بڑی پرہیزگار ہے، لیکن وہ معمولی باتوں کی وجہ سے آپس کے رشتے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ رشتے کو ختم کرنا جو اللہ رب العزت کے نام کی بنیاد پر یہ رشتہ وجود میں آیا ہے، اس رشتے کو ختم کرنا دنیا کے اندر بھی تباہی کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی تباہی کا سبب ہے۔ چنانچہ بعض اوقات میاں بیوی کی بعض غلطیوں کی وجہ سے، بعض ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، بعض نادانی اور جہالتوں کی وجہ سے
وہ اولاد کا مستقبل تباہ اور برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ہر آدمی، ہر فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے حق کو چھوڑ کر وہ جو شخص محض رشتے کو نبھانے کے لیے وہ اپنے موقف کو چھوڑ دے، اللہ کی رحمتوں کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ۔ یہ خاص طور پر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ اللہ کے حلال کرنے کی وجہ سے حلال ہوا ہے، اللہ کے نام کی حرمت کی وجہ سے حلال ہوا ہے، اور جس شخص نے اس رشتے کو توڑ دیا اس نے اللہ کے پاک نام کی حرمت کو پائمال کر دیا۔ اور ساتھ ہی آگے کہا، فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ ویسے تو رشتے کا جوڑنا وہ عہد کے پورا کرنے میں شامل اور داخل تھا، لیکن اللہ نے صراحتاً آگے فرما دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ لوگ جو رشتے کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اوپر بھی اسی سورہ رعد کے اوپر والے مضامین میں یہ ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ وہ لوگ جو رشتہ داری کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ہیں جن کو اچھا انجام ملے گا، جو دنیا میں بھی عزتیں حاصل کریں گے، آخرت میں بھی عزتیں حاصل کریں گے۔ اور جو لوگ اس رشتہ داری کو توڑیں گے، بگاڑ پیدا کریں گے اور آپس کے تعلقات کو مخدوش کریں گے اور وہ اپنے اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے، ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس کی بنیاد پر اگر رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے اللہ نے لعنت بھی رکھی ہے اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ چنانچہ احادیث طیبہ میں مضمون بڑا واضح ہے، فرمایا کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ نے اپنے نام کی برکت سے اس کو حلال کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو رشتے میں بگاڑ پیدا کرے شریعت مطہرہ نے اس کو حرام اور منع کیا ہے۔ چنانچہ اسی لیے اگر خامد اپنے کسی کام کے لیے اپنی بیوی کو طلب کرے، بیوی کو بلائے، تو فرمایا عورت پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ بعض احادیث میں تو بڑے کثرت سے بڑی ہی شدت کے ساتھ یہ مضمون آ رہا ہے کہ اگر کوئی عورت وہ اپنے خامد کے بلانے پر بھی نہ آئے، فرمایا پوری کی پوری رات اس پر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی۔ اب ایک عورت نماز بھی پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، فیملی کے حوالے سے اپنے آپ کو مذہبی بھی کہلا رہی ہے، اور سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن یقین جانو کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کی طرف نہیں آ رہی، تو وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ سے جنگ کرنے والی ہے۔ حدیث پاک میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے یہ رشتہ جڑا ہے۔ اور یاد رکھیں شریعت مطہرہ کی طرف سے تلقین ہے اور حکم ہے کہ شادی سے پہلے وہ ماں باپ واجب الاطاعت اور واجب التعظیم ہے۔ ادب تو کبھی بھی ان کا ختم نہیں ہوگا، لیکن شادی کے بعد ایک طرف شوہر کے تقاضے ہیں، دوسری طرف والدین کے تقاضے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے عورت کو جو حکم دیا ہے، عورت کو حکم دیا ہے کہ اگر والدین اور شوہر کے تقاضوں کے درمیان آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو ظاہر ہے دونوں کی پاسداری کی کوشش کریں، لیکن اگر والدین کے تقاضوں میں اور شوہر کے تقاضوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے اب والدین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے شوہر کے تقاضوں کو پورا کرنا عورت پر فرض ہے۔ بعض اوقات ہمارے ماحول میں کسی بات کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جاتا،
اور اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ والدین واجب الاطاعت ہیں اور والدین کی خدمت، ان کی سعادت، ان کے ساتھ رہنا اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ انسان کے لیے سعادت ہیں۔ یاد رکھیں کہ عورت جب نکاح میں چلی جائے تو نکاح کے بعد اس کے وہ شوہر کی اطاعت اور شوہر کی بات ماننا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں رخنہ اندازی شروع ہو جائے، سلسلہ ہو جائے، تو یقین جانے وہ جب نافرمانی اور اسی طرح شوہر کو کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ ہو تو وہاں سے آپس میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ رشتے کو ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، وہ لوگ جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں جس کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، فرمایا یہ انسان کے لیے بڑی ہی تباہی اور بربادی کی چیز ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قول ظاہر ہو جائے اور عمل خزانے میں چلا جائے، قول ظاہر ہو جائے اور عمل خزانے میں چلا جائے، یعنی مضامین تو بڑے بڑے بیان ہوں، تقریریں تو لمبی چوڑی ہوں، لیکن عمل نہ کیا جائے، اور اسی طرح زبانی طور پر اتفاق ہونا شروع ہو جائے، دوسری چیز زبانی طور پر اتفاق ہو اور دلوں کے اندر آپس میں اختلاف اور بغض ہو، ایک جگہ بیٹھے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاں ہم تو آپس میں ایک ہیں، لیکن دل آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، جب لوگوں کے وہ امانتوں میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں تو فرمایا اس وقت اللہ پاک ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ تین خرابیاں پیدا ہوں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اندھا بہرا کر دیتے ہیں۔ آج یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو وہ تقاریر اور لمبے لمبے مضامین تو بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں نہیں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ اللہ رب العزت کے سامنے کہ بھئی یہ ان چیزوں کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہے، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کس کی اجتہادی خطا تھی، کس کا کیا معاملہ تھا، لیکن ان تقاریر کو لوگوں کے سامنے بڑے لچھے دار انداز میں اور بڑے عالمانہ فاضلانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے جس کا عمل سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا اور لوگوں کو حقیقت میں عمل سے جب پیچھے کھینچا جائے گا تو فرمایا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور بلکہ اللہ ان کو اندھا اور بہرا کر کے اٹھائے گا۔ اور اسی طرح ایک بزرگ ہمارے حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسن گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب علوم ظاہر ہونے لگ جائیں اور اعمال سے لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے کہ صاحب ہر چیز کی حیثیت کے حوالے سے بحث شروع ہو جائے کہ صاحب یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور کتنا کرنے سے گزارا ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کی شرعی فقہی حیثیت کی طرف تو لوگ بحث کریں، اور اس کے آڑ میں لوگوں کو عمل سے ہٹا دیا جائے تو یقین جانیں کہ اس کے بارے میں بھی وہ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کو اندھا اور بہرا کر دیتے ہیں، یعنی ان کے قلوب کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی کو سلب کر لیتے ہیں۔ بھئی بات آپ یہ کریں کہ بھئی یہ کام کرنے میں نفع ہے یا نہیں ہے، اس کا مجھے دنیا میں آخرت میں کسی مقام پر اس کا نفع حاصل ہوگا کہ نہیں، اگر نفع والی چیز ہے تو اس کو اختیار کریں، اور اگر نقصان والی چیز ہے اس سے بچیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب یہ نفع والی چیز ہے، یہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرو، لیکن اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس کے بغیر یہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فقہی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ خود بھی کہیں گے کہ جی یہ نمازوں کے پہلے اور بعد میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں بڑے نوافل پڑھے جاتے ہیں، بڑے ثواب کی چیز ہیں، قیامت کے دن فرضوں میں اگر کمی ہوگی تو ان کی تکمیل کر دی جائے گی، لیکن پہلے دھڑلے سے کہیں گے نماز پورے دن میں جی بس وہ 2 فرض فجر کے ہیں، 4 فرض ظہر کے ہیں، 4 فرض عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں، بس یہ پڑھ لی تو بس معاملہ ختم ہے، فرض ساقط ہو گیا۔ تو بھئی جب تم عنوان اور تعبیر یہ رکھو گے کہ یہی کافی ہیں
تو کون ہے جو سنن قبلیہ اور سنن بادیہ کی طرف آئے گا؟ یہ تو وہی بات ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب علوم ظاہر ہونے لگ جائیں گے اور عمل سے لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا اور عمل خزانے میں چلا جائے گا تو ظاہر ہے اس وقت اللہ رب العزت اپنی رحمت سے لوگوں کو دور کر دیں گے، اندھا بہرا کر دیں گے۔ تو آج لوگوں کو علمی موشگافیوں میں پھنسانے اور مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بات وہ چل رہی تھی کہ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس رشتے کو توڑتے ہیں۔ یہ رشتے داری کو توڑنا یہ لعنت کا سبب ہے، اور صرف یہ نہیں کہ آخرت میں کوئی لعنت ہے، اس کے حوالے سے تو احادیث میں آتا ہے دنیا میں بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ہم حج کے موقع پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں بیٹھے تھے، ہم حضور کے ارد گرد حلقہ لگائے بیٹھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص حیات طاری ہوئی، اللہ کی رحمتوں کو آتے دیکھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص تم میں سے رشتے کو توڑنے والا ہے، قطع رحمی میں مبتلا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اللہ کی رحمت آنا چاہ رہی ہے اور اس کی وجہ سے رحمت خداوندی نہیں آ رہی۔ چنانچہ کہا کہ ایک آدمی ذرا دور بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور ابھی حضور وہیں بیٹھے تھے کہ کچھ دیر بعد واپس آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے کہا تھا قطع رحمی کرنے والا یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اکیلے تم گئے تھے اور اب آ کے تم بیٹھ گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میری خالہ مجھ سے کسی وجہ سے ناراض تھی، میں ابھی سیدھا ان کے گھر گیا تو میں نے اپنی ناراضگی کو ختم کر کے میں نے معافی مانگی ہے ان سے، اور میری خالہ نے کہا کہ تم تو ادھر آتے نہیں تھے، آج کس وجہ سے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو انہوں نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، انہوں نے میری خطائیں معاف کی ہیں، میں نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، تو تب میں آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں احسنتا، تو نے اچھا کیا ہے۔ اگر رشتہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اگر اس رشتے کو توڑ دیا جائے اور اس میں رخنا پیدا کر دیا جائے تو اللہ کی لعنتیں اس کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تم اپنے آپ کو اس لعنت سے بچا آئے، تم نے اچھا کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو رشتہ ہے، رشتہ داری، اس کے اندر قطع تعلق کرنا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایسے شخص کو وہ اپنی رحمتوں سے دور کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ رشتہ داری کو توڑنا رحمتوں سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، یہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں حضرت نے بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک خراسان کا رہنے والا شخص تھا، بڑا نیک، بڑا ایماندار، لوگ اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کی مالیت میں وہ امانتیں رکھوایا کرتے تھے، جمع کروایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ایک شخص کو ایک مرتبہ سفر درپیش ہوا اور اس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس نے کہا میں نے اتنے عرصے کے لیے جانا ہے، اس کو کہاں رکھوا کے جاؤں؟ اس کو خیال آیا کہ اس خراسانی شخص کے پاس رکھوا دوں جو بڑا امانتدار ہے۔ اب وہ رکھوا کے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب رقم کوئی چھوٹی رقم تھی نہیں، 10,000 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ بڑا فکر مند ہوا، بچوں سے پوچھا، وہ بچوں نے کہا لا علمی کا اظہار کیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ وہ مکہ مکرمہ کے علماء کرام کے پاس گیا کہ کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے ایک بات بتائی اور وہ بھی حدیث کی روشنی میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وادی مکہ کی وادی ہے اور بدترین وادی احقاف کی وادی ہے، اور فرمایا بہترین کنواں زمزم کا کنواں ہے، جہاں پر مختلف مواقع پر جو لین دین کے معاملات والے ہوتے ہیں ان کے معاملات کی وجہ سے جہاں پر روحیں جمع ہو جاتی ہیں، زمزم کی نیک لوگوں کی روحیں وہاں پر جمع ہوتی ہیں۔
اور فرمایا بدترین کنواں برہوت کا کنواں ہے. یہ ہماری یہ کتابوں میں آتا ہے نا حضرہ موت، یہ وادی حضرہ موت میں یہ کنواں ہے برہوت. فرمایا بدترین کنواں برہوت کا کنواں ہے، اور بدترین روحیں اس جگہ پر جمع ہوتی ہیں. جنتی روحیں زمزم کے کنویں پہ، اور بدترین روحیں اور جہنمی روحیں برہوت کے کنویں پر جمع ہوتی ہیں. تو مکہ کے مکرمہ کے علماء نے کہا لگتا ہے وہ نیک آدمی تھا، اور نیک آدمیوں کی روحیں تو ایسے جو مالی معاملات پیش ہوتے ہیں تو کشفی حوالے سے ان کی روحیں زمزم پہ جمع ہوتی ہیں. تم ایسا کرو، زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ رات کے تہجد کے دورانیے میں، رات کے آخری پہر میں، اور وہاں جا کے اس خراسانی کا نام لے کر آواز دو. اس شخص نے وہاں جا کے آوازیں دی، ایک آواز لگائی کوئی آواز نہیں آئی، 2 3 کئی مرتبہ پکارا لیکن خراسانی کی آواز نہیں آئی. یہ واپس علماء کرام کے پاس آیا، انہوں نے کہا ان کے پاس تو اس کی آواز ہے تو وہاں تو کوئی نہیں آئی، میں نے بہت پکارا ہے. علماء بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے پھر اس طرح کرو، وہ برہوت کے کنویں پر جاؤ، پہنچو وہاں پہ اور وہاں جا کے آواز دو. ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے یہ بیچارہ وہاں پر پکڑا ہوا اور جہنمی لوگوں میں اس کا شمار ہو. چنانچہ یہ وہاں پر گیا تو وہاں پر آواز لگائی تو پہلی آواز میں ہی خراسانی کی آواز آ گئی. اس نے اپنی امانت کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے میرے عزیز اصل بات یہ ہے کہ تیری امانت اور تیری رقم بہت بڑی تھی، اور مجھے اپنے بچوں پر بیٹوں پر اعتماد نہیں تھا. مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تیری امانت کو وہ سلب کر لیں. اس لیے میں نے اپنے مکان کے فلاں کمرے کے اندر تیری اس امانت کو دفن کیا ہوا ہے. میرے فلاں بیٹے کے پاس جاؤ اور اسے کہو مجھے وہاں تک پہنچا دو اور وہاں سے اپنی امانت لے لو. تو یہ جس شخص نے امانت رکھوائی تھی مکہ مکرمہ کا یہ شخص کہنے لگا بندہ خدا تمہیں تو بڑا نیک سمجھا جاتا تھا اور بڑا ہی متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا تھا، تم کس وجہ سے یہاں پر آ پڑے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار رہتے تھے جن رشتہ داروں سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا. اس قطع تعلق کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر پکڑا ہوا ہوں اور اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے میں. اب ذرا دیکھیے، وہ شخص امین ہے، لوگ امانتیں جمع کروا رہے ہیں، وہ شخص لازمی طور پر سارے فرائض کا پورا کرنے والا ہے. ظاہر ہے جو اللہ کے حقوق کو، جو بندوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے وہ لازمی طور پر اللہ کے حقوق کی بھی پاسداری کرنے والا ہے. وہ خراسان چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں جا کے بسا ہوا ہے اور وہ اس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. لیکن اگر رشتہ داری میں قطع تعلقی کی ہے تو اس قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کے اندر آیا ہوا ہے، خدا کے غضب کے اندر آیا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں، فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے معاہدے کو اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور توڑ دیتے ہیں اس رشتے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، زمین میں خرابی کرتے ہیں. ظاہر ہے جب رشتوں میں بگاڑ آئے گا تو وہ زمین میں خرابی ہوگی. میاں بیوی کا آپس کا اختلاف ہے، بچوں میں خرابی پیدا ہوگی، معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس خرابی اور بے راہ روی کی طرف جائیں گے. فرمائیے زمین میں فساد مچانے والے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.